اچھا تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر اور ذلیل اور کمتر سمجھے۔ تکبر کہتے ہیں آدمی اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر، ذلیل اور کمتر سمجھے، اور حق آنے کے بعد پھر حق درمی کی وجہ سے اس حق کو قبول نہ کرے، اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اور یہ تکبر اتنی بری شے ہے اور اتنا برا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ساتوں سمندر کے پانی سے اس تکبر کے گناہ کو دھلا جائے تو ساتوں سمندر کا پانی کم پڑ جائے گا، لیکن تکبر کا گناہ زائل نہیں ہوگا۔ آسمان و زمین میں کائنات کے بننے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ جو اس دھرتی پر، اس کائنات پر ہوا ہے، وہ تکبر ہوا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ تکبر ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ کہتا ہے تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اور تکبر کیا اور دلیل عقلی دینے لگا کہ اے اللہ ایسی مخلوق کو جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں تو ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں بننے کے بعد ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ تکبر ہوا۔ اسی تکبر کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، میری درگاہ سے، میری بارگاہ سے نکل جا، اس لیے کہ تو اب ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا۔ اس لیے آدمی کو اس تکبر والی صفت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ تعریف تو سمجھ میں آئی تکبر کسے کہتے ہیں؟ تعریف تکبر کی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بڑا سمجھے، دوسرے کو ذلیل، کمتر اور حقیر جانے، اور حق ظاہر ہونے کے بعد بھی ہر دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے، اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اور یہ تکبر اتنی بری شے ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا تو یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، اسی طریقے سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ متکبر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ تکبر انسان کو بندگی سے روک دیتا ہے، اللہ کا بندہ بننے سے روک دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور یوں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کو مان لے، اس کی عبادت کو تسلیم کر لے، اس کو رب مان لے، مجھے وقت کا نبی مان لے، تو اس فرعون نے کہا تھا تمہاری بات تو سمجھ میں آئی ہے لیکن میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ جب اس نے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرا تو اس کے وزیر حامان نے کہا اے فرعون ابھی تک تو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا تھا اور یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اب تو یہ کہتا ہے کہ تو بندہ بن کر اس خالق کی اور مالک کی عبادت کرے گا، ابھی تک رب بنا تھا اب بندہ بنے گا، لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بس اس پر فرعون کو تکبر آ گیا کہ بات اس کی صحیح ہے اور اللہ کا بندہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر پانی کا عذاب دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بدترین بندہ ہے، خبیث ترین بندہ ہے وہ شخص جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ اس لیے آدمی کو اس شے سے،
اس رذیل گندی ناپاک چیز سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ اندر ہی اندر ہوتی ہے، باہر پتہ نہیں چلتا، باہر بہت تواضع والا آدمی بنتا ہے۔ میں نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا آپ کو کبھی مقولہ بھی سنایا تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ کہنے میں دیکھنے میں تو لگے گا آدمی بہت تواضع والا ہے، بڑا اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، بڑا اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہا ہے۔ فرمایا الفاظ بولنے سے کوئی تواضع والا نہیں ہوتا، تواضع تو اندر کی چیز ہے۔ ایک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی، کہا حضرت آپ کے کیا علم کے کہنے؟ ارے نہیں حضرت، میں تو بہت ناکارہ ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو جاہل مرکب ہوں، میں کہاں علم والا ہوں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں بظاہر تو لگ رہے ہیں کہ تواضع والے ہیں، اب جانچنا ہے کہ یہ آدمی اپنے الفاظ میں صحیح ہے یا حضرت میں تو حقیر ناچیز دعاؤں کا درخواست پجاری ہوں، میں تو اس گلی کا اس کائنات کا سب سے گندا انسان ہوں۔ اب دیکھنا کہ یہ بندہ اپنے قول میں سچا یا جھوٹا، کہو ہاں بھائی واقعی اس کائنات کے سب سے گندے آدمی تم ہی ہو۔ ابھی دیکھو چہرے کی رنگت بدل جائے گی 2 منٹ کے اندر، کہے گا میاں دماغ خراب ہو رہا ہے کیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے میاں کیسی باتیں کیا کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا اسی کو تو لوٹا رہا ہے، آپ ہی کہہ رہے ہو کائنات کے گندے آدمی۔ ہاں واقعی آپ بہت گندے آدمی صاحب، میں تو بہت جاہل ہوں، میں تو بالکل ان پڑھ۔ ہاں صاحب بہت جاہل ہوا، آپ سے بڑا جاہل۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گی 2 منٹ میں کہ تواضع دل کے اندر ہے یا تواضع کے صرف الفاظ ہیں۔ اسی لیے علماء عربی نے اس کی بڑی شاندار مثال دی، متکبرین کی مثال دی ہے۔ فرمایا متکبر آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ایک شخص کی، کہ جب وہ آدمیوں کو نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو نیچے والے اسے کیسے نظر آتے ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ چھوٹے۔ اور جب نیچے والے اس اوپر والے آدمی کو پہاڑ والے کو دیکھتے ہیں تو اسے کیسا نظر آتے ہیں؟ ہاں وہ ان کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور یہ اس کو چھوٹا سمجھے، وہ اپنی نگاہ میں ان کو ذلیل اور کمتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اونچائیوں کے باوجود بھی پھر بھی لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور کمتر کر دیا، کہ تم دوسروں کو ذلیل اور کمتر سمجھ رہے ہو، دوسروں کی نگاہوں میں تم بھی ذلیل اور کمتر ہو۔ اس لیے آدمی کو اس صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔